میں آپ کو سناؤں قرآن پاک کی روشنی میں، شاید آپ نے واقعہ نہیں سنا ہوگا، حالانکہ یہ واقعہ قرآن میں اشارے میں اللہ نے بیان فرمایا، کہا ہے کہ اگلے زمانے میں کوئی بادشاہ تھا، ساتھ میں بولو نا، اگلے زمانے میں کوئی، اس کے یہاں ایک جادوگر تھا، بڑا جادوگر، اور اتنا پاور والا جادوگر تھا کہ بادشاہ کو اس کے اوپر بھروسہ تھا، ایسا بھروسہ تھا کہ کچھ بھی کروانا ہو وہ جادوگر کو بلاوے کہ یہ ایسا کرنا ہے، وہ جادوگر اپنے گندے کام سے وہ کرے اور وہ کام ہو جائے، اس لیے کہ جادو تو گناہ ہے، ارے بولو جادو کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، جادو کروانا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ لیکن وہ بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر تھا، ایک دن وہ جادوگر آیا اور آ کر کیا کہتا، او بادشاہ میں تو بوڑھا ہو گیا، اب ریٹائر ہو جاؤں گا۔ بھائی آدمی بوڑھا آدمی ریٹائر ہو جائے گا، کہا اب میرے سے وہ سب کام نہیں ہوتے، وہ جو دور دور جانے کا اور پہاڑوں پہ جانے کا اور کام کرنے کا۔ او جادوگر نے کہا بادشاہ میں بوڑھا ہو گیا، میں ریٹائر ہو جاؤں گا، تم میرے کو تمہارے علاقے کا کوئی اچھا جوان لڑکا دے دو تاکہ میں اس کو ٹرین کروں، میں اس کو میری طرح جادوگر بنا دو، تاکہ بادشاہ میں مر جاؤں تو تم کو کوئی فکر نہیں، میرے بعد دوسرا جادوگر تیار ہوگا۔ وہ بادشاہ نے بہت دیکھا، وہاں تو ایک جوان ملا، 12-13 سال کا لڑکا، بولو 12-13 سال کا لڑکا ملا، اور بڑا ذہین لڑکا ملا۔ اور بادشاہ نے بس کہہ دیا کہ یہ جو لڑکا ہے یہ آج سے تمہارے پاس آئے گا۔ چلو ٹھیک ہے، ایک لڑکا طے ہو گیا۔ بولو نا کتنے سال کا لڑکا؟ وہ 12 کا، 13 کا، بعض روایت میں 15 کا، بعض روایت میں 16 کا۔ مطلب ہے کہ جس نے ابھی جوانی میں قدم رکھا وہ لڑکا بادشاہ نے چن لیا کہ بھائی یہ لڑکا ہے۔ اور بادشاہ بڑا ظالم تھا، ارے بولو بادشاہ بڑا ظالم تھا، ایک اللہ کو مانتا نہیں تھا۔ وہ بادشاہ نے وہ لڑکے کو کہا تو بھی جادوگر بنے گا، تیرے کو گھر ملے گا، بنگلہ ملے گا، یہ ملے گا، وہ ملے گا، ارے اتنا سونا اتنا چاندی سب ملے گا۔ اور لڑکا تیار ہو گیا، 12-13 14 15 16 سال کا لڑکا تھا، جوان لڑکا تھا، تیار ہو گیا۔ اب روز صبح میں جانے کا، کس کے پاس جانے کا؟ بولو نا کس کے پاس؟ وہ بوڑھے جادوگر کے پاس جانے کا، اور وہ اپنی کلا سکھائے گا۔ اب یہ لڑکا جو ہے نا، یہ لڑکا جب جاتا تھا تو بیچ میں ایک جھوپڑا آتا تھا، اس جھوپڑے میں ایک اللہ کا ولی رہتا تھا۔ بولو اس جھوپڑے میں ایک اللہ کا ولی رہتا تھا۔ اس زمانے میں اللہ کے ولی کو راہب کہتے تھے، جو ایک اللہ کی عبادت کرے، راہب ایک اللہ کی عبادت۔ تو یہ لڑکا جب جاتا تھا تو تھوڑی دیر یہاں رکتا تھا، وہ اللہ کے ولی کے پاس رکتا تھا، اور اس کے بعد پھر واپس جادوگر کے پاس جاتا۔ اب جب وہ اللہ کے ولی کے پاس جاتا تھا وہ ایک ہی بات کہتا تھا، ایک اللہ پر یقین، ایک اللہ پر بھروسہ، ایک اللہ پر توکل، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ اور وہ ولی بتاتا بھی تھا، اللہ کی طرف سے ایسی ایسی کرامت بتاتا تھا۔ اب وہ لڑکا جب جادوگر کے پاس جائے تو جادوگر بولے اے اللہ کو نہیں ماننے کا، اللہ کو نہیں ماننے کا، جو ہوتا ہمارے جادو کی طاقت سے ہوتا، ہمارے کلا کی طاقت سے ہوتا، ہم جو کرتے اس کی طاقت سے ہوتا۔ اب وہ بیچارہ 15 سال کا لڑکا سوچے کہ ایک جگہ پہ جاتا ہوں وہ کہتا اللہ اللہ، اور دوسری جگہ پہ جاتا ہوں وہ کہتا اللہ کو نہیں، جو ہوتا اپنے جادو سے ہوتا ہے۔ وہ لڑکا بہت کنفیوز ہو گیا، کرے تو کیا کرے، اس لیے کہ روز یہ جھوپڑے میں بھی جائے تو وہ کہے کہ کرنے والا کون؟ بولو اللہ، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ، آسمان زمین بنانے والا کون؟ تو اللہ، یہ چاند سورج بنانے والا کون؟ تو اللہ۔ اور پھر وہ بادشاہ کے حکم سے وہ جادوگر کے پاس جائے، وہ بھی عجب عجب چیزیں بتاوے اور بتاوے یہ سب جادو سے ہوتا۔ یہ 15-16 سال کا لڑکا بہت پریشان ہو گیا کہ دو میں سے سچا کون ہے؟ بھائی بولو دو میں سے سچا؟ بڑا پریشان ہوا، بڑا پریشان ہوا، بڑا پریشان ہوا۔ یہ قرآن کریم کا واقعہ آیا، بڑا پریشان ہوا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ لڑکا اپنے گھر سے نکلا، بولو لڑکا اپنے گھر سے اب گھر سے نکلا، دیکھا کہ بہت پبلک ہے، بہت ٹریفک ہو گئی ہے، بہت سارے لوگ جمع ہیں، اور سب لوگ ہٹو 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 آواز کر رہے۔ تو یہ لڑکا بھی گیا، بھائی 15-16 سال کا جوان لڑکا، کیا ہوا بھائی؟ اچانک اتنے سارے لوگ جمع ہو گئے اور سب کہتے ہٹو ہٹو، کیا ہوا؟ تو سب نے بتایا کہ بہت بڑا جانور آ گیا، ایک روایت کے مطابق کوئی جانور بیچ میں آ گیا یا کوئی بڑا شیر بیچ میں آ گیا۔ بس یہ لڑکے نے سوچا آج میرے کو معلوم کرنا ہے کہ وہ جو جھوپڑے میں جاتا ہوں جو اللہ اللہ بولتا وہ صحیح ہے کہ وہ جادوگر صحیح ہے۔ وہ لڑکے نے کیا کیا، ایک پتھر اٹھایا، بولے ایک پتھر اٹھایا، اور کہا اگر یہ میں پتھر اٹھاتا ہوں اور یہ جانور پہ مارتا ہوں، اگر یہ جانور مر گیا تو یہ ولی صحیح ہے، یہ اللہ اللہ بولنے والا صحیح، اور اگر یہ جانور نے میرے اوپر حملہ کیا
تو اس کا مطلب ہے کہ کون صحیح ہے؟ وہ اس نے وہ پتھر اٹھایا اور اللہ کے نام سے، اللہ تو پیدا کرنے والا، اللہ جانور کو بھی تو لانے والا، اے اللہ یہ ساری بھیڑ بھاڑ بھی تو جمع کرنے والا، اللہ آسمان و زمین کا تو بنانے والا، چاند و سورج کا تو بنانے والا، یہ کہہ کر اس نے پتھر اٹھایا۔ اللہ اگر تو سچا ہے، پتھر چھوٹا ہے، جانور بڑا ہے، مگر پتھر میں تیرے نام سے اللہ مارتا ہو۔ بس وہ پتھر لیا، اللہ کے نام سے مارا، وہ جانور ڈھیر ہو گیا، بولو مر گیا۔ بس یہ لڑکا سمجھ گیا سچا کون ہے؟ وہ اللہ کا، اور یہ جادوگر جھوٹا ہے۔ بس پھر تو کیا معاملہ ہوا، یہ لڑکے نے دھیرے دھیرے وہ جادوگر کو بولو چھوڑ دیا، ارے جادوگر کو چھوڑ دیا، اور وہ اللہ کے ولی۔ اور آپ کو معلوم ہے میرے دوستو، کپڑے والے کے پاس جاؤ تو کپڑا ملے گا، برتن والے کے پاس جاؤ تو برتن ملے گا، ارے عطر والے کے پاس جاؤ تو خوشبو ملے گی۔ یہ لڑکا وہ اللہ کے ولی کے پاس جانے لگا، جادوگر کو چھوڑ دیا، حرام والے کو چھوڑ دیا، حلال والے کے پاس آیا۔ جب اللہ کے ولی کے پاس روز 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 جانے لگا، وہ دن آیا اللہ نے اس کو بھی ولی بنا دیا، بولو اللہ نے اس کو بھی ولی بنا دیا۔ اور بادشاہ کو پتا چلا کہ اس نے جادوگر کے پاس جانا چھوڑ دیا اور کوئی جھوپڑے میں جاتا ہے، اور یہ بھی پتا چلا کہ وہ ایک اللہ اللہ کرتا۔ بادشاہ بڑا غصے ہوا، لڑکے کو بلایا اور کہا سنا، میں نے تیرے بارے میں سنا تو نے وہ جادوگر کو چھوڑ دیا اور تو ہم لوگوں کو نہیں مانتا، تو ایک اللہ کی عبادت کرتا۔ تو لڑکے نے کہا اللہ ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور وہ لڑکے نے صاف کہہ دیا تو بھی خدا نہیں ہے، بولو تو بھی خدا، اور تو جو کرتا ہے وہ بھی غلط ہے، اور وہ جادوگر جو کرتا ہے وہ بھی غلط ہے۔ اصل کرنے دھرنے والا کون؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، اصل کرنے دھرنے والا کون؟ بس وہ بادشاہ نے سنا، بادشاہ نے کہا اچھا اس کا مطلب کہ ہم نے جس کو بڑا کیا پالا آج وہ ہمارے ہی اپوزٹ میں کام کرتا۔ بادشاہ نے فوراً ایک لشکر تیار کیا، بھائی بادشاہ تو بادشاہ تھا، ایک لشکر تیار کیا، اور کیا کہا معلوم ہے یہ لڑکے کو لے کے، اور وہ لشکر بھی کیسا تیار کیا، جماعت تیار کی جو پہاڑوں پہ چڑھتی رہی، کہا اس کو لے کے، یہ لڑکے کو لے کر، یہ 15-16 سال کا لڑکا ہے، یہ میرے کو بھی نہیں مانتا، بادشاہ کہتا ہے میرے کو بھی نہیں مانتا، میرے علاقے کے جادوگر کو بھی نہیں مانتا، اور یہ ایک اللہ کہتا ہے۔ بادشاہ نے کچھ لوگوں کو تیار کیا جو پہاڑ پہ چڑھتے تھے، کہا لڑکے کو لے جاؤ پہاڑ کے اوپر لے جاؤ اور پہاڑ کے اوپر سے پٹک دو، دیکھتے ہی اپنے اللہ کو کتنا بلاتا ہے۔ چلو وہ لے کے کہاں گئے، بولو کہاں گئے لے کے اس کو؟ پہاڑ۔ جب وہ پہاڑ پہ پہنچے، سب سبحان اللہ بولنا، سبحان اللہ بولنا۔ لڑکے نے کیا کیا، جیسے پہاڑ پر پہنچے اور پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے، وہ لڑکے نے کہنا شروع کر دیا اے اللہ ہم عبادت کریں تو تیری ہی کرے، بولو وہ لڑکا کہتا اے اللہ ہم عبادت کرے تو تیری کرے، اپنے ماتھے کو جھکائے تو تیرے سامنے جھکائے، اے اللہ تو ہی زندگی دینے والا، تو ہی موت دینے والا، ہم نے یہی سبق پڑھا، اللہ کرنے دھرنے والا تو ہے، یہ سب مجھے پہاڑ پہ لے کر آئے، اللہ موت بھی تیرے ہاتھ میں، زندگی بھی تیرے ہاتھ میں، اللہ تو سچا ہے، یہ سب کو پہاڑ سے گرا دے اور مجھے بچا لے۔ بس وہ لڑکے نے دعا مانگی، پہاڑ نے حرکت ماری، جتنے آئے تھے نا اس کو گرانے سب پہاڑ سے گرا، اتنے اونچے پہاڑ سے گرے، سب کے سب مر گئے۔ بچ کون گیا؟ اچھا وہ لڑکا چاہتا تو بھاگ سکتا تھا، ارے بھاگ سکتا تھا نا بھائی، وہاں سے نکل جاتا کہیں بھی، لیکن وہ لڑکا اترا پہاڑ سے، اترتے اترتے بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا تو ادھر مرا نہیں؟ وہ مارنے والے مر گئے، جو مارنے والے تھے نا وہ، ارے ایسا کیسا مر گئے؟ ارے وہ تو پہاڑوں پہ چڑھتے تھے اور اترتے تھے، چڑھتے تھے اترتے۔ کہا وہ جب تک پہاڑوں پہ چڑھتے تھے اترتے تھے، لیکن آج تک وہ اللہ والے کے ساتھ نہیں چڑھے تھے۔ میں اللہ والا میں چڑھا جب پہاڑ پر، میں نے اوپر والے سے دعا مانگی، اللہ پہاڑ تو تو نے ہی پیدا کیا ہے، اللہ ان کو برباد کر دے، میرے کو جلا دے، تاکہ بادشاہ کو سمجھ میں آئے کہ کرنے دھرنے والا اللہ ہوتا ہے، کوئی بندہ۔ تو کہا وہ گئے کا سب مر گئے ہو تو کہا تو کیوں آیا؟ کہا تجھے سمجھانے کے واسطے آیا۔ بادشاہ تو بادشاہ ہوتا نا، دماغ پھرا، اس نے اپنے علاقے کے 15-20 بڑے بڑے لوگوں کو بلایا جو سمندر میں تیرتے تھے، بولو سمندر میں، اور ایک بہت بڑی کشتی بلائی، اور وہ 15-20 کو کہا لڑکے کو لے کو کشتی میں بیٹھ جاؤ، بھائی بڑی بوٹ آتی نا، بوٹ کا کشتی میں بیٹھ جاؤ اور یہ لڑکے کو لے کر جاؤ، جب بالکل بیچ سمندر آوے، بالکل بیچ سمندر آوے، تم لوگوں کو تو تیرنا آتا ہے، یہ لڑکا کچھ بھی گڑبڑ کرے گا، لیکن جب بیچ سمندر میں آوے اٹھا کے لڑکے کو سمندر میں ڈال دینا، اس کو تیرنا نہیں آتا، اور اگر یہ تم کو ڈالے تو تم لوگ تیرنا تو تم کو تو
آتا ہے. چلو کوئی بات نہیں. کہا کہ یہ لڑکے کو مار کے آ جانا. وہ 15-20 آدمی نے لڑکے کو پکڑا. بولو کہاں لے گئے؟ اس میں لے گئے, کشتی میں لے گئے اور بیچ سمندر میں لے گئے. ارے بولو نا سبحان اللہ بولو. بالکل وہ لڑکے کو پانی میں ڈالنے کا ٹائم آیا اور لڑکے نے ہاتھ اٹھائے, اللہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا تو ہی, میں عبادت کروں تو اللہ تیری ہی, میرا ماتھا جھکے تو تیرے سامنے جھکے. اللہ یہ سمندر بھی تیرے قبضے میں, یہ جتنے آدمی آئے وہ بھی تیرے قبضے میں. اللہ ان کو تیرنا آتا, مجھے تیرنا نہیں آتا, لیکن اللہ موت اور زندگی تو تیرے ہاتھ میں ہے. اللہ یہ سب کو پانی میں ڈبا دے, ختم اور برباد کر دے, اور اللہ مجھے بچا دے. بس اتنا کہا اور پانی میں ایسا طوفان آیا, ایسا طوفان آیا کہ کشتی الٹی پلٹی ادھر ادھر گئی, لیکن جیسے وہ لڑکا کشتی میں چپک گیا اور باقی سب تھڑا دھڑ گرے, اور ایسا سمندر کا طوفان تھا بولو سب. اور یہ کشتی میں بیٹھے بیٹھے واپس آ گئے کنارے. ابھی بھی چاہتا تو بھاگ سکتے تھے کہ نہیں بھاگ سکتے؟ بھائی لڑکا بھاگ سکتا تھا, لیکن چلتا چلتا بولو کس کے پاس. بادشاہ نے دیکھا, کہا پھر تو آ گیا. وہ کہاں ہے؟ سب مر گئے. کیسے مر گئے؟ مارنے والے مر جاتے, اور جس کو تو مارنے بھیجتا وہ واپس آتا ہے. اس لیے کہ موت زندگی, وہ لڑکا کہتا موت زندگی تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. بولو کس کے ہاتھ میں؟ اور اللہ نے بھی آج قرآن میں بھی یہی ہے. یہ تو میں اگلے زمانے کی بات کر رہا ہوں, لیکن قرآن میں بولو یہی لکھا کہ نہیں لکھا؟ ساری حکومت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ. موت کس کے ہاتھ میں؟ بولو بولو جلدی جلدی بولو. زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ پڑھو نا میرے ساتھ میں, پڑھو نا. اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا. پورا مجمع بولے نا, سارا حکومت کرنے والا کون؟ اللہ ہی. ہر چیز پر قدرت رکھنے والا کون؟ اللہ ہی. موت کا مالک کون؟ اللہ ہی. زندگی کا مالک کون؟ اللہ ہی. عزیز و غفور کون؟ اللہ ہی. ساتوں آسمانوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ تو اللہ نے ہم کو بھی سکھایا. اب وہ لڑکا کھڑا ہے, بادشاہ ایک دم لال لال ہو گیا ہے. غصے میں پوچھا تیرا کیا کروں؟ کہا تو کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کرے گا. تو نے تو میرے کو پہاڑ پر بھی بھیجا, واپس آیا, سمندر میں بھیجا, واپس آیا. کہا تیرے 2 ٹکڑے کر دوں گا. کہا میرے کرنے جائے گا تو تیرے ہو جائیں گے میرے. تو کہا بادشاہ سوچا کیا کروں. تو لڑکا کہتا ہے میں ہی بتاؤں کیا کرنے کا. میرے کو مارنا ہے نا, میرے کو ختم کرنا ہے. کہاں تیرے کو ختم کرنا؟ کہا ایک کام کر, سب کو جمع کر دے میدان میں. تو بادشاہ ہے, سب مردوں کو, عورتوں کو, بچوں کو, پورے گاؤں کے گاؤں, دیہات کے دیہات, شہر کے شہر, سب کو جمع کر دے میدان میں. کہا پھر کیا کرنا؟ کہا سب کو میدان میں جمع کر دے, میرے کو بیچ میں کھڑا کر دے, اور اس کے بعد ایک تیر لے, اپنے ہاتھ میں تیر لے, اور دیکھ ایسا مارے گا تو میرے کو کچھ نہیں ہوگا, تیر تیرے پہ واپس آئے گا. اس لیے تو یہ بولنا کہ یہ بچہ جس اللہ کی عبادت کرتا ہے اس اللہ کے نام سے اس کو مارتا ہوں, پھر وہ تیر مارنا تو میں مر جاؤں گا, تو میں مر جاؤں گا. لیکن اس بیوقوف کو نہیں معلوم کہ یہ مر جائے گا مگر اللہ کی عبادت کا جھنڈا گاڑ کے چلا جائے گا. دیکھو بادشاہ تو اللہ کو مانتا, لیکن غصے میں کرے تو کیا کرے. سب کو جمع کیا میدان میں, مرد, عورتیں, بچے, پورا مجمع گچا گچ جمع ہو گیا, اور لڑکا بیچ میں کھڑا ہو گیا. اور بادشاہ نے تیر اٹھایا, کہا میں دیکھو یہ بچے کو ابھی مار ڈالوں گا. لڑکے نے کہا ایسا بولے گا تو نہیں مارے گا, ایسا بولے گا تو تیر میرے کو لگ کے واپس تیرے پاس آئے گا, اور میں نہیں مروں گا, تو مر جائے گا. یہ بول بسم اللہ رب الغلام, یہ بول کہ یہ بچہ جس اللہ کی عبادت کرتا ہے اس اللہ کے نام سے میں مارتا ہوں, وہ تیر میرے بدن پہ کہیں بھی لگے گا, اللہ کا نام ہوگا تو میں مروں گا. اس لیے کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں, تیرے ہاتھ میں نہیں. سارا مجمع سناٹے میں. اور بادشاہ بولا میں خدا نہیں, میں کچھ بھی نہیں, میں اس اللہ کا نام لیتا ہوں جس کا یہ بچہ عبادت کرتا ہے, اور اس وہی زندگی دینے والا ہے, وہی موت دینے والا, وہی آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا. یہ بول کر تیر مارا, وہ تیر گیا بچے کے یہاں کن پٹی پہ, وہ تیر لگا, اور اسی وقت بچہ گرا زمین پر اور اللہ کو پیارا ہو گیا. بولو انا للہ. بادشاہ خوش ہو گیا, کیا مر گیا, مر گیا.
لیکن دیکھا سارے مرد اور عورتیں اس کو اپوزٹ ہو گئے. کہا آج تک تو ہم تیرے کو خدا مانتے تھے, آج پتا چلا تو خدا نہیں ہے, یہ بچے کا اللہ خدا. ارے یہ بچے کا جو اللہ ہے ہم سب اسی کو اللہ مانتے ہیں. پورا علاقہ بدل گیا, سب توحید پہ آ گیا. بولو لا الہ الا اللہ, لا الہ. بادشاہ کا دماغ گیا. بادشاہ تو بادشاہ ہوتا, دماغ گیا. تھوڑے چیلے ویلے کو بلایا اور بڑے بڑے کھڈے کھودو, اس میں آگ لگاؤ, آگ لگاؤ, کھڈے میں آگ لگاؤ, اور جو اللہ اللہ کہتا ہے سب کو آگ میں ڈالو, سب کو جلا دو. ارے وہ لوگ کیسے پکے اور پیارے تھے کہ آگ لگی, کھڈے کھدوائے گئے, آگ لگائی گئی, خندقیں بنوائی گئی, اور وہ مردوں کو ڈالتا جل جاتا, عورت کو ڈالتا جل جاتی, سب جل جاتے. لیکن ہر جلنے والا کہتا اے بادشاہ تو سمجھتا ہے ہم کو آگ لگی. ہم کو آگ نہیں لگی, اللہ نے اسی کو پاک بنا دیا ہے. آپ کو معلوم ہے جب یہ معاملہ چل رہا تھا نا تو ایک عورت آئی, وہ دیکھی کہ کھڈا ہے, آگ جل رہی ہے, اور دودھ پیتا بچہ ساتھ میں لے کر آئی. اب وہ تھوڑا ہچکچاوے, جاؤں نہیں جاؤں, جاؤں نہیں جاؤں. تو دودھ پیتا بچہ کہتا ہے اماں یہاں رکنے کا نہیں, یہاں اندر جو جائے گا اوپر آگ نظر آتی ہے, نیچے اللہ کی جنت نظر آتی ہے. میرے دوستو وہ ماں بھی اپنے بچے کو لے کے اندر گئی. یہ پورا واقعہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. بولو نا یہ واقعہ کہاں پہ, آپ نے سنا تھا کبھی پہلے یہ مانگرول والے؟ ہاں بول یا نہ بول کے بات ختم کرنا. بھائی سنا تھا تو ہاں بول, نہیں سنا تو نہ بول. سنا تھا پہلے؟ نہیں سنا تھا. اپنے کو پکچر کی سٹوری سب معلوم ہوگی ہے نا, کون سا خان کہاں نکل گیا. ہاں مولانا ٹی وی سیریل پوچھو ان کو پکچر کے بارے میں پوچھو, ان کو موبائل کے بارے میں بولو, ان کو واٹس ایپ کے بارے میں بولو, ان کو فیس بک کے بارے میں بولو, ان کو یہ پوچھو کہ ننگی لڑکیوں کو کیسے نچانے کا, سب کو معلوم ہے. نہیں, حالانکہ یہ واقعہ قرآن میں. ارے بولو یہ واقعہ کہاں؟ پورا واقعہ جو میں نے بتایا نا. حالانکہ واقعہ اور بھی بہت اندر میں نے بہت شارٹ کر کے واقعہ آپ کو بتایا, اور قرآن میں بھی 30ویں پارے میں. ارے بولو کون سے پارے میں؟ 30واں پارہ, اما پارہ. پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو. یہ واقعے کی طرف اللہ اشارہ کرتا. اللہ نے فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. یہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ سے لے کر یہ واللہ علی کل شیء شہید تک آپ کوئی بھی تفسیر کی کتاب اٹھاؤ, یہ واقعہ آپ کو نظر آئے گا. یہ بچے والا واقعہ 15-16 سال کے لڑکے کا واقعہ آپ کو نظر آئے گا. اور خلاصہ یہ واقعے کا یہ ہے, جو اللہ کا بنتا ہے حالات سامنے آتے ہیں, مگر اسی حالات کے پیچھے اللہ جنت کو چھپا کے رکھتا ہے. تو میرے دوستو آج میں آپ سے بھی یہ واقعہ قرآن کا واقعہ ہے بھائی, قیامت تک چلنے والا واقعہ ہے. اس لیے میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر ایک بات کہوں گا, سب سے پہلا کام ان حالات میں جو ہم کو کرنا ہے وہ اللہ سے مانگنا ہے. بولو کس سے مانگنا ہے؟ اچھا اتنے بہت حالات ہم پر آئے, ہم اللہ سے مانگتے؟ ارے بولو اللہ سے مانگتے نہیں مانگتے. کتنے قانون آئے, کتنے حالات آئے. ارے چلو نا باہر کے حالات چھوڑو, ہمارے گھر کے اندر حالات آتے ہیں, بیماریاں آتی ہے, ہمارے گھر کے اندر بیوی کا پرابلم آتا, ہمارے گھر میں بچوں کا پرابلم آتا, ہمارا کاروبار کا معاملہ آتا, ہماری کھیتی باڑی کا معاملہ آتا. ارے میرے دوستوں ہمارے اڑوس پڑوس کا واقعہ آتا, ہمارے سماج اور سوسائٹی کا واقعہ آتا. سب واقعے کو اگر حل کرنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے, ایک اللہ سے مانگنا. مانگیں گے انشاءاللہ. اس لیے میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, کتنے لوگ ہیں نا کیا بولتے معلوم ہے, میرا کام ہوتا ہے. بولو کام ہوتا 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 کنارے پر آتا اور پھر کہیں گے مولانا سب کام ہو گیا, میرا سب کام, زمین کا سب کام ہو گیا, بس وہ کنارے پر آیا, بولو معاملہ رک گیا. اور پھر اس کو پوچھو کیوں رکا؟ لوگوں کو جلن وہ تھے میرے سے, جادو کرتے جادو.
کوئی کیا بولے گا نظر لگا دیتے, کوئی کہتا میرے کو بندش کر دیا, ہمارے نے گجرات میں تو کہتے مٹھ مار دیا میرے کو. کچھ نہیں ہوا. سب سے سیدھا سادہ معاملہ کیا ہوا کہ 99% تیرا کام ہو گیا, اللہ نے ڈھیل دیا, کر لے میرا بندہ, کر لے میرا بندہ, کر. پھر جا کے اللہ نے بریک لگائی بتانے کے لیے تیری طاقت سے نہیں ہوتا ہے, اوپر والے کی طاقت سے ہوتا ہے. اب اوپر کا دروازہ کھٹکھٹا, اللہ کہتا 100% تیرا کام کرا دوں گا. یہ بھی قرآن میں لکھا ہے. ارے بولو یہ بھی قرآن پڑھو گے نا انشاءاللہ, یہ بھی قرآن میں 28واں پارہ. بولو ہاں. اللہ کہتا دو باتیں, اللہ کہتا سن, ایک تو گناہ مت کر. بولو اللہ کہتا گناہ مت کر. ایسی جگہ سے روزی دوں گا تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا, ایسی جگہ سے پیسے دوں گا تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اور اللہ کہتا میری قسم میرے پہ بھروسہ کر لے, تیرا کوئی کام رکے گا نہیں, سب کام تیرے کنارے پر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. بولو نا انشاء. یہ قرآن میں لکھا, پارہ نمبر 28. ساتھ میں بولو نا پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا بندہ گناہ چھوڑ دے, آنکھوں کی حفاظت کر لے, کانوں کی حفاظت کر لے, زبانوں کی حفاظت کر لے. اللہ کہتا میرا بندہ گناہ چھوڑ دے, میں راستے کھولتا جاؤں گا, ایسی جگہ سے روزی دوں گا تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اللہ کہتا مجھ پہ بھروسہ کر لے, تیرا ہر کام کنارے تک پہنچا دوں گا. بیوی کے معاملے میں بھی تو پاس ہوگا, بچوں کے معاملے میں پاس ہوگا, لیکن پورا مجمع بولے نا بھروسہ کس پر؟ اللہ پر. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. دوستو یہ بیان آپ کو کیسا لگا؟ اچھا لگا ہو تو چینل کو کر دیں سبسکرائب.